يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ البقرہ دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والیو جو اسی تانوں پاکیزہ رزق عطا کیتا ہے اس پاکیزہ رزق وچوں کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کرو اگر تسی صرف اس رب دی عبادت کردے ہو. اج دا میرا عنوان سخن ہے شکر نعمتاں دے اندر اضافے دا سبب ہے اور نہ شکری کرنا اے نعمتاں دے اندر زوال دا سبب ہے. حضرت سیدنا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اس آیہ مبارکہ چ اللہ کریم نے فرمایا واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اگر تسی صرف رب دی عبادت کردے ہو تو اس دے شکر گزار بندے ہو جاؤ، اس دا شکر ادا کرو. اتھوں کہندے نے پتہ اے چلدا ہے کہ رب دا شکر ادا کرنا واجب ضروری ہے. حضرت سیدنا امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ عبادت بغیر شکر تو مکمل نہیں ہوندی، اور حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے شکر تمام عبادتاں دی اصل اور بنیاد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا وے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تسی میرا ذکر کرو تو میں تہاڈا چرچا کراں گا، تسی مینوں یاد کرو میں تہاڈے تے رحمت دے ذریعے اپنا فضل کراں گا. اور اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے واشکروا، اور تسی واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو عبادت کر کے اور میری نافرمانی کر کے نہ شکرے نہ بنو. حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن دے اندر یہی ترجمہ کیتا ہے کہ اللہ دی عبادت کر کے اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور اللہ دی نافرمانی کر کے اس دے نہ شکرے بندے نہ بنو. یعنی شکر بہت بڑی نعمت ہے، بندہ جدن تک شکر کرتا رہے رب دیاں نعمت رب انہوں نعمتیں چ اضافہ عطا فرماندا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی میرا شکر ادا کرتے رہے تو میں تواڈے نعمتاں دے اندر اضافہ کر داں گا. ان دیکھو کہ انسانی جسم وچ کتنیاں نعمتاں نے، بقایا چیزاں نو فی الحال ایک سائڈ تے کرو،
انسانی جسم وچ رب نے کتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے۔ اگر ایک بندے نو اکھ نصیب ہوئی ہے لیکن اودے وچ ویکھن واسطے نور عطا نہیں کیتا، یعنی اکھ مل جانا یہ بھی نعمت ہے، پھر اس وچ نور مل جانا ویکھن واسطے الگ نعمت ہے۔ اسی طرح ایک بندے نو رب تبارک و تعالیٰ نے کن عطا کیتے نے لیکن او دے سنن دی اگر طاقت نہیں عطا کیتی، وہ بندہ بڑا پریشان ہوئے گا۔ تے یہ مطلب ہے جنہوں سنن دی طاقت نصیب ہوگی وہ بندہ کسی دی بھی کوئی بولی کوئی گفتگو آسانی نال سن سکتا ہے، تے ایک الگ نعمت ہے۔ اسی طرح انسانی جسم وچ بندہ سوچ نہیں سکتا کتنیاں رب نے نعمتاں رکھیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ خود ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی اللہ دیاں نعمتاں نو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن اپنیاں نعمتاں دے بارے بندے کو ضرور پوچھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت والے دن ہر بندے کو ضرور بھی ضرور نعمتاں دے بارے پوچھا جائے گا۔ اور جدن تک بندہ نعمتاں دا شکر ادا کردا رہے تو بہت زیادہ اس نو فائدہ ہوندا ہے، کیونکہ شکر اعلیٰ درجے دی عبادت ہے۔ شکر دی توفیق مل جانا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اور اسی طرح شکر نعمتاں دی حفاظت دا ذریعہ ہے۔ شکر اللہ والیاں دی عادت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندیاں وچ بہت تھوڑے بندے نے جڑے شکر ادا کردے نے۔ لیکن دیکھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے او شکر ادا کردے نے، این او تھوڑے نے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ دی آل نو حکم ارشاد فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دی آل اولاد تساں شکر والا کم ادا کرو، شکر ادا کرو۔ یعنی شکر ادا کرنا یہ رب نو بڑا محبوب ہے، اور جڑا بندہ شکر ادا کردا ہے اس دے ذریعے اودیاں نعمتاں دے وچ بقا رہے گی۔ شکر رب تبارک و تعالیٰ دی اطاعت دا ذریعہ ہے، شکر گناہ چھڈن دا سبب ہے، شکر اللہ دی معرفت دا سبب ہے، اور نہ شکری یہ ہلاکت دا ذریعہ ہے اور نعمتاں وچ رکاوٹ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث پاک روایت ہے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت کسی بندے نو مال اولاد اور اہل دی صورت وچ کوئی نعمت عطا کرے، وہ بندہ پھر کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تے او انہاں نعمتیں چ سوائے موت تو کسی قسم دی کوئی آفت اور مصیبت نہیں ویکھے گا۔ اور حضرت سیدہ ام المومنین طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تشریف لے کے آئے تے ایک روٹی دا ٹکڑا ڈگیا ہوا ویکھیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہوں اٹھا کے صاف کیتا اور فرمایا کہ اے عائشہ اللہ دیاں نعمتاں دا احترام کیتا کرو، کیونکہ جس وقت کسی گھر کو روٹ کے چلیاں جاون تے دوبارہ اللہ وہ نعمتاں عطا نہیں کرتا۔ اور نعمتاں دا شکر کیے حضرت سیدنا میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے نعمتاں دا اصل شکر ہے وے۔ مثال دے طور تے انہوں نے اتھے دو مثالاں دیتیاں نے کہ اکھ نعمت ہے، سننا نعمت ہے۔ وہ فرماندے نے کہ اے جڑیاں نعمتاں رب عطا کیتیاں نے نا، انہاں نو صرف اتھے خرچ کرنا جتھے رب راضی ہے، اے نعمتاں دا شکر ہے۔ مثلاً اکھ دا کی کام ہے؟ اچھیاں چیزاں دیکھنا، قرآن پاک دیکھ کے تلاوت کرنا، اللہ دی رضا واسطے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرنا۔
اسی طرح خانہ کعبہ دیکھنا، دیگر نیک اور اچھیاں چیزاں متبرک مقامات دی زیارت کرنا، اے وے اکھاں دیاں نعمتاں دا شکر۔ اور اگر کوئی بندہ انہاں دے ذریعے ہی بے حیائی والے مناظر ویکھدا ہے تے او انہاں نعمتاں دا شکر نہیں ادا کر رہا بلکہ وہ ناشکری کر رہا ہے۔ اسی طرح کناں دا کم کی ہے اچھا کلام سننا۔ اگر یہ اچھا کلام نہیں سن رہے، ایسا کلام سن رہے نے جس دے اندر اللہ دی نافرمانی ہے، تے دا مطلب ہے او بندہ قوت سماعت کناں دے اندر جڑی رب نے سنن دی طاقت رکھی ہے اس دا شکر ادا نہیں کر رہا۔ المختصر رب نے جو نعمتاں عطا کیتیاں نے انسانی جسم دے اندر، انہاں نعمتاں نو اتھے استعمال کرنا جتھے رب راضی ہے، اے وے شکر گزاری۔ اور اگر اس تو علاوہ کسی جگہ تے خرچ کیتا ہے انہاں نو جتھے اللہ دی نافرمانی ہو رہی ہوئے تے اس نعمتاں دا بندے نے شکر ادا نہیں کیتا بلکہ ناشکری کیتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے الایمان نصفان، کہ ایمان دو حصیاں دا مجموعہ ہے، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر، کہ ایمان ایک حصہ صبر وچ ہے اور دوجا حصہ ایمان دا او شکر ادا کرنے وچ ہے۔ یعنی جڑا بندہ نعمتاں ملن تے شکر ادا کرے اور کسے آزمائش آمن تے تکلیف آمن تے صبر اختیار کرے، اس بندے اپنا ایمان مکمل کر لیا وے۔ اسی طرح حدیث پاک دے اندر آمدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للطائم الشاکر من العجر مثل الصائم الصابر، کھانا کھا کے شکر ادا کرنے والا بندہ انج دا اجر لیندا ہے جویں روزہ دار صبر کرنے والے نو اللہ نے اجر عطا کرنا ہے۔ ایک بندے روزہ رکھیا ہے، انہیں ان کھان پین تو رب دے حکم دے مطابق صبر کیتا ہے کہ دیہڑی انہیں کوئی شے کھادی پیتی نہیں، نفسانی خواہش تو پرہیز کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جڑا اجر اس نو عطا کرنا ہے تے جڑا بندہ کھانا کھا کے رب دا شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالی اس نو بھی وہی اجر عطا کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبت للمؤمن ان اعطی قال الحمد للہ فشکر و ان ابتلی قال الحمد للہ فصبر فالمؤمن یؤجر علی کل حال حتی اللقمۃ یرفعها الی فیہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مینوں مومن دی شان تے خوشی ملدی ہے، مومن دے شان تے تعجب ہوندا ہے کہ مومن بندہ اگر انہوں کوئی نعمت دیتی جائے تو او الحمدللہ کہے تو اس نے رب دا شکر ادا کیتا ہے، اور اگر مومن بندے نو کوئی آزمائش دیتی جائے او پھر الحمدللہ کہہ کے صبر اختیار کرے، پھر بھی اس نو ہر حالت وچ اجر دیتا جائے گا۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بندہ اپنے منہ دی طرف لقمہ اٹھا کے کھاندا ہے، کھادا آپو سو، کھادا اس نیت نال سو کہ رب دا شکر ادا کرنا میں اور رب دی عبادت کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں پھر بھی اجر عطا کرے گا۔ یعنی نعمت ملیا شکر کیتا ہے تم ہی اجر ملیا ہے، مصیبت ملیا اللہ دی تعریف کر کے صبر اختیار کیتا ہے تم ہی اجر ملیا ہے۔ یعنی مومن ہر وقت رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچوں اجر لے رہا وے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من اوتیہن، جس بندے نو چار چیزاں دتیاں گیاں فقد اوتیا خیر الدنیا والآخرہ، اس نو دنیا اور آخرت دیاں تمام بلائیاں عطا کر دیتیاں گیاں۔ پہلی چیز قلب شاکرون، جس بندے نو اللہ نے دل شکر ادا کرنے والا دیتا۔ دوجی چیز ولسان ذاکرون،
زبان اللہ دا ذکر کرنے والی مل گئی۔ تیسری چیز وبدل علی البلاء صابرون، او دے جسم تے کوئی مصیبت آئی تے انہیں صبر اختیار کیتا۔ اور چوتھی چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوَنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ، ایسی نیک بیوی ملی جنہیں نہ تے اپنی ذات وچ خیانت کیتی نہ اپنے خامند مال و دولت وچ خیانت کیتی، جنہیں چار چیزاں مل گیاں، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور تیسرا جسم تے کوئی مصیبت آئی ہے تے صبر کرنے والا جسم ملیا، چوتھی ایسی نیک بیوی جنہیں نہ تے اپنی ذات دے اندر خیانت کیتی ہے نہ ہی اپنے خامند مال و دولت وچ خیانت کیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے دنیا اور آخرت دیاں تمام بلائیاں عطا کر دیتیاں گیاں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے نو جس وقت کوئی نعمت دوے اور بندہ نعمت ملن دے بدلے چ کہے الحمدللہ، تو اس نے اس نعمت دا شکر ادا کیتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ بندہ کہے الحمدللہ، انہیں پھر رب کو ثواب حاصل کیتا ہے۔ پھر وہ تیسری مرتبہ کہے الحمدللہ، تو اس نے رب کو اپنے واسطے بخشش حاصل کر لی ہے۔ یعنی بندہ مومن جس وقت تک شکر ادا کرے تو اپنے پلے واسطے کردا وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جڑے بندے نے شکر ادا کیتا انہیں اپنے پلے واسطے شکر ادا کیتا وے۔ المختصر بندہ ادن تک نعمتاں دے اندر بقا ویکھدا رہے گا جدن تک اس نے رب تبارک و تعالیٰ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کیتا وے۔ اگر او شکر ادا نہ کرے تو اودیاں نعمتاں جڑیاں رب نے اس نو عطا کیتیاں نے اپنے کولوں جاندیاں ہویاں ویکھے گا، او دے کولے نہیں کھلون گیاں۔ اور آخری آیہ کریمہ کہ جڑا بندہ شکر ادا کردا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جدن تک وہ شکر ادا کردا ہے انہوں عذاب نہیں دیندا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی شان دے لائق نہیں کہ تانوں عذاب دے اگر تسی او دا شکر بھی ادا کردے رہے تے او دے تے ایمان بھی رکھیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تے شکر کرنے والے نو صلہ عطا کردا ہے اور علم علی ذات ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جدن تک کوئی بندہ شکر ادا کرے اس تے ایمان رکھے انہوں نے عذاب نہیں دے گا۔ جس ویلے رب تے ایمان چھڑ دیتا شکر چھڑ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس قوم نو عذاب دیندا ہے۔ اور اللہ فرماندا ہے میری ذات و ذات ہے جن نے میرا شکر ادا کیتا میں اس نو شکر دا صلہ بھی دینا وا اور منو خبر ہے کنے کنے میرا شکر ادا کیتا وے۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو شکر ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور شکر اصل کی ہے رب دی عبادت کرو۔ شکر اصل کی ہے کہ جڑے رب نے تانوں جسمانی آزاد دیتے نے ان نعمتاں دی صورت وچ انہاں نو صرف اوتھے خرچ کرو جتھے رب راضی ہے، اور اگر ایسی جگہ تے خرچ کیتا جتھے رب راضی نہیں تو تسی پھر ناشکری کیتی ہے، اور جس وقت ناشکری کرو گے اللہ کریم اپنی رحمت تواڈے تو لے جائے گا اور تواڈے تے برکتاں نہیں نازل ہون گیاں بلکہ آفتاں نازل ہون گیاں۔ اللہ کریم ساریاں نو شکر ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔